اور وہ کہنے لگے کیا ہے ہمیں، کون سی رکاوٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما لنا لا نؤمن باللہ۔ اب آپ خود سمجھے کہ وہ کچھ لوگ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جذباتی ہیں، انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ بھئی کیا ہوا، جلدی تو ہم نے کرنی تھی اور جلدی تو ہم نے کر دی۔ تو وہ کہنے لگے، وہ کہہ رہے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ، کیا ہے اب ہمارے پاس جواز۔ اب ہمارا مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر بات واضح بھی ہو جائے، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا سوچیں گے، اگر تو کوئی دنیا کا مفاد ہو تو ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے یہی فیصلہ کر کے جاتا ہوں، مجھے دنیا کا مفاد نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہو دین کے حوالے سے تو پھر آدمی اسے جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، جو ہے وہ دماغی مشاورت میں کھانے میں، جی اچھا سوچیں گے، کریں گے، وقت آئے گا تو کر لیں گے۔ تو وما لنا لا نؤمن باللہ، کیا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ کے اوپر، وما جاءنا من الحق، جبکہ حق ہم تک پہنچ گیا، حق ہم پر واضح ہو گیا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، نطمع، طمع، خواہش، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہماری تو بس اب یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب داخل کر دے ہم کو ان لوگوں کے ساتھ جو صالح ہیں۔ یعنی صالح لوگ کون ہیں؟ پھر صالح لوگ یعنی یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں نا، اللہ ہمیں شمار کر لے ان کا ساتھی۔ اب ذرا اندازہ کریں، یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آتی، ذرا اپنے آپ کو رکھیں، وہ کوئی معمولی لوگ بھی نہیں تھے، ان کی ایک حیثیت ہوگی، پھر پہلے سے ایک دین کے اوپر بھی ہیں، اور اب وہ یہاں آ کر جو ہے وہ ایمان بھی لا رہے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد آپ اندازہ کریں کہ ان کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ پہلا قدم کیا ہے اور آخری قدم کیا ہے۔ چھوٹنا صرف نمازیں پڑھ کر نہیں ہے، روزے رکھ کر نہیں ہے، داڑیاں رکھ کر نہیں ہے ہم نے چھوٹنا، شہادت علی الناس فاکتبنا مع الشاہدین، یہ شہادت بھی علی الناس بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کبھی دوسرے سورہ آل عمران کے اندر پڑھیں، وہاں بھی وہ جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اب شہادت دینے والے ہیں، یعنی